الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين رواه مسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترمہ میری مائیں اور بہنیں، میرے بھائیوں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ باتیں ہم بیان کریں گے آج کہ قرآن اس امت کے لیے بہترین دوا ہے. قرآن اس امت کے لیے بہترین شفا ہے، دوا ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل فرماتے ہیں. فرمایا اقرؤوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ. قرآن کو پڑھتے رہو، چاہے روزانہ ایک سپارہ پڑھ لو، ایک جز پڑھ لو، پونا پڑھ لو، 3/4 پڑھ لو، آدھا پڑھ لو، چلو ٹائم نہیں تو کوارٹر پڑھ لو، اگر کوارٹر نہیں تو ایک رکوع ہی پڑھ لو، ایک رکوع نہیں تو ایک سائٹ ہی پڑھ لو، اور ایک سائٹ نہیں تو ایک آیت روزانہ پڑھو، تین آیتیں پڑھ لو، یا پھر کم سے کم ایک آیت بھی پڑھ لو. ایک دن آپ روزانہ ایک آیت بھی پڑھ لیں گے تو ایک دن ایسا آئے گا یہ قرآن آپ کو پڑھنے پر مجبور کر کے آپ ایک پارہ روزانہ پڑھتے ہو جاؤ گے. اس لیے کہ قرآن سے جو کنیکشن کر لیتا ہے یقیناً قرآن اس کو قرآن کی طرف لے ہی جاتا ہے. یہ قرآن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب. اس قرآن کے ذریعے سے ایک قوم کو ہم نے سربلندی عطا فرمائی، صحابہ کرام کو، اور اسی قرآن کے ذریعے سے سامنے والی پارٹی غیر مسلم کو ہم نے دفع کر دیا. قرآن ہی ہے. قرآن سے انسان بہت ترقی کر جاتا ہے. تو قرآن کریم کی تلاوت جتنی ہو سکے کرو گے تو قیامت کے دن یہ قرآن خود آپ کے آگے آگے چلے گا اور اللہ کے پاس لے جائے گا اور اللہ سے کہے گا اس کی سفارش کرو، اس کو معاف کر دو. قرآن سفارش کرے گا کہ اللہ اس کو معاف کر دو، جنت میں بھیجو. یہ قرآن چلتا ہوا آئے گا اللہ کے سامنے. یہ مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے. قرآن کو کبھی نہ چھوڑو. دین میں ایک بار تو دیکھ ہی لو. اگر قرآن یہاں رکھا ہوا ہے آپ محبت کی نگاہ سے دیکھ لو تو بھی ثواب ہے کہ اللہ کا کلام ہے. ثواب ہی ثواب. اللہ قرآن میں کہتا ہے تم قرآن کو سنو، فاستمعوا لہ وانصتوا، خاموش رہو جب قرآن پڑھا جائے، اور قرآن کے حکم پر عمل کرو. قرآن نے جو منع کیا اسے روکو. کیا ملے گا؟ لعلکم ترحمون، ہر وقت تم پر رحمت اترتی رہے گی.
ہر وقت رحمت 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 اللہ کی اترے گی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا، حرف، لیٹر، whosoever recite one letter of the Quran, he will get 10 نیکیز. جیسے الف لام میم، الف مجھے 10 نیکی مل گئی، لام دوسری 10 مل گئی، میم دوسری 10 مل گئی، 30 نیکی مل گئی. پڑھتے چلے جاؤ، ہر لیٹر پر ثواب ہے. اور بعض محدثین فرماتے ہیں الف، الف بولتے ہیں تو الف لام اور فا، الف تو 30 نیکی تو یہی ہو گئی. لا میم، لام، لام الف میم، لام تو 30 نیکی یہ ہو گئی. میم، میم یا میم، میم تو 30 نیکی یہ ہو گئی. تو گویا اتنا پڑھنے پر 90 نیکی. اتنا آسان ہے. سب سے بیسٹ ذکر قرآن ہے. میں نے ایک دو ہفتے پہلے اسی پر بات کی تھی کہ قرآن ہم سینے سے لگا لو بس. قرآن کریم سینے سے لگاؤ گے ساری مصیبت دور ہو جائے گی. آگے میں سمجھاتا ہوں آپ کو. اگر کوئی آدمی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اگر کوئی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا، ایک بار پڑھ لیا. مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے، انہا تعدل ثلث القرآن، اس کو 1/3 قرآن کا ثواب ملے گا. قرآن کے 3 حصے کرو، 10 20 اور 30. گویا 10 ایک بار قل هو اللہ احد پڑھے تو 10 پارے پڑھنے کے برابر ثواب ہے. لیکن کھچڑی کری اور بریانی میں فرق ہے، یاد رکھنا. بریانی جو ہوتی ہے نا اس میں فرق ہے، ظاہر وہ سب سے اعلیٰ ہے. جو پڑھے گا قرآن وہ ہر وقت ذکر میں لگا ہوا ہے. وقت نہیں قل اللہ پڑھ لیا کرو، لیکن اگر وقت ہے تو قرآن کے ساتھ تعلق جوڑ دو. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قرآن مجید میں ایک سورت ہے، اس کی 30 آیت ہے. کتنی ہے؟ 30 آیت ہے، 30. اور فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ قیامت کے دن 30 آیتیں پڑھنے والے کی سفارش کرے گی. سفارش اللہ کے سامنے. اور جب تک اس کی مغفرت نہ ہو جائے اس کو نہیں چھوڑے گی. چھوڑے گی نہیں، اس کے ساتھ اللہ نہیں. ایسا تو ہے نہیں کہ قرآن بھی جہنم میں جائے گا. سورت میرے ساتھ ہو تو سورت تو نہیں جائے گی نا. یہ بندے کو ساتھ نہیں چھوڑے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وہ ہے تبارک الذی بیدہ الملک. قبر میں بچاؤ کے لیے سب سے بڑی سورت، قبر میں عذاب سے بچنے کے لیے یہ سورت 29 پارہ فرسٹ سورہ تبارک الذی بیدہ الملک. یہ میرے مکسر کے ذریعے سے پوری دنیا سن رہی ہے، سب کو پتا ہے. رات میں مغرب کے بعد سے سونے تک میں کبھی کوئی دن خالی نہ جائیں. ایک صحابی فرماتے ہیں، میں پکنک کے لیے گیا، یعنی جنگل میں گیا کام کے لیے، تو رات ہو گئی تو میں سو گیا. اب مجھے نہیں پتا یہاں قبر ہے، بس ٹینٹ لگایا اپنا اور سو گئے. تو اس جگہ قبر سے سورہ تبارک الذی پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. سورہ تبارک الذی مشکات شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمایا، یہ سورت ہے جو قبر کے عذاب سے بچاتی ہے. اور قبر میں ہم کتنا سونا ہے ہمیں پتا ہے تمہیں؟ نہیں پتا. اس دنیا میں ہم جتنا رہیں گے اس سے کہیں زیادہ. دیکھو صحابہ سوئے ہیں 1400 سال ہو گئے، اور میری عمر تو 1400 سال کی نہیں ہو سکتی. موسٹ 100، بس اتنی 110 ہوگی، اس سے زیادہ تو نہیں ہوگی موسٹ اگر گنے تو. ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 1400 سال پہلے بٹوین 60 and 70، ابو 70 بونس، مور دین 70 بونس ہے اللہ کی طرف سے ایکسٹرا ہے. ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت بٹوین 60 and 70.
اور 70 میں تو ویسے بھی ختم ہو رہا ہے. تو یہ چیز اب تب سے وہ سوئے ہیں تو ان کی حفاظت ہو رہی ہے. اب ہم انتقال کریں گے, قیامت کب آئے گی پتا ہے؟ کوئی پتا نہیں. 100 سال, 200 سال, 300 سال, 400 سال, پتا ہی نہیں. جیسے میں نے اس دن کہا تھا کہ سورج مغرب سے نکلے گا تو بھی 120 سال ابھی اور دنیا رہے گی. سورج جب ادھر سے نکلے گا, لیکن قیامت کی نشانی سب کیا ہے؟ سورج مغرب سے نکلے گا, اس کے بعد دوسرے 120 سال ہے. میری عمر کی تو ہے نہیں. اور پھر جب سے مرا تب سے لے کر اس دن تک قبر کے عذاب, قیامت, اور اس کے بعد پھر کب اللہ تعالیٰ دوسرا سور پھکوائے گا, قبر سے نکلیں گے, وہ کتنا عرصہ ہوگا پتہ ہی نہیں ہے. ان تمام سالوں کے لیے قبر سے بچنا ہو تو سورہ تبارک روزانہ پڑھ لیا کرو. اللہ کی قسم, میرے نبی کا فرمان ہے. 30 آیت ہے, 30 آیت, لیکن شیطان ہمیں پڑھنے ہی نہیں دیتا, سو جاتا. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وتر کے بعد کی 2 رکعت پڑھتے تھے بیٹھ کر, اس میں سورہ واقعہ پڑھ لیتے تھے. ہم بھی بیٹھ کر ہی پڑھ لیتے ہیں سورہ واقعہ. گھر جاوے تو مشغول ہو جائے, بھول جائے, مسجد ہی سے پڑھ کے نکل جاؤ. اللہ کے نبی نے فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان کے دل میں یہ حفظ ہو جائے. چلتے پھرتے یہاں سے چلتے ہوئے گھر جاؤ, پڑھ لیا. 30 آیت پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے, لیکن زندگی بھر دنیا میں تو مرنے کے بعد قبر میں حفاظت ہوگی ہی ہوگی. اور قیامت کے دن میرا نبی فرما رہے, مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے, ترمذی شریف کی, کہ اس کی مغفرت کیے بغیر اس کو چھوڑنے والی نہیں ہے, سفارش کرے. اسی لیے ایک اور روایت ہے بخاری شریف, چلو مسلم شریف اور بخاری شریف, حضرت ابو مسعود البدری صحابی ہے, فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, آخری 2 آیتیں پڑھ لی, لاسٹ 2 آیت, فرمایا تو وہ اس کے لیے کافی ہے. کافی کا کیا معنی ہے؟ ہر مصیبت, بلائے, پریشانی سے دنیا میں اس کی حفاظت ہے. کتنی دیر لگتی ہے 2 آیت پڑھنے میں؟ صبح فجر بعد پڑھ لی, مغرب کے بعد پڑھ لی, رات بھی بچ گئے, دن بھی بچ گئے. کوئی آدمی کچھ نہیں سٹا سکتا, کوئی آدمی برائی نہیں کر سکتا, کوئی آدمی جادو نہیں کر سکتا. اسی لیے ایک اور حدیث سناؤ مسلم شریف کی. اللہ کے نبی فرماتے من حفظ 10 آیت من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال, جو آدمی یاد کر لے اور پڑھے روزانہ فرسٹ 10 آیتس آف سورۃ الکہف, 10 آیت, خالی 10 آیت, پہلی 10 آیت سورہ کہف کی, فرمایا دجال سے اس کی حفاظت ہوگی. دجال تو ہوگا, سب کو جہنم میں لے جائے گا نا, نہیں تو قتل کرے گا, تو لوگ اس کو مانیں گے. دجال سے بچے گا اس کے پڑھنے سے, تو دنیا کے فتنے تو کچھ بھی نہیں. دجال سب سے بڑا فتنہ ہے کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو وارننگ دی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کہ اللہ دجال سے ہماری حفاظت فرما. اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. اگر کوئی 10 آیتس کو پڑھ لے, 10 آیت کو سورۃ الکہف کی, دجال کیا, دجال سے پہلے جتنے چھوٹے چھوٹے فتنے ہیں, بیماری, کھپکی, پریشانیاں, ان تمام سے اس کی حفاظت ہو جائے گی. تو بھائی ہمیں پتہ نہیں ہے, اسی لیے ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے, سنو, خیر الدواء القرآن, دا بیسٹ میڈیکیشن یہ قرآن, بیسٹ میڈیکیشن قرآن کریم. اللہ اکبر. اور قرآن میں کیا فرمایا؟ وَلَن تُهْلِكُوا وَلَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا. جو قرآن کو پکڑے رکھے, پڑھتا رہے, ہرگز مسلیڈ, ہرگز ہلاک, ڈسٹروئی اور مسلیڈ نہیں ہوگا, یعنی گمراہ نہیں ہوگا. تو اس عجیب حالت بیان فرمائی. اسی لیے کسی کو وسوسے آتے ہو,
کسی کو غم اور صدمہ ہو، کسی کو بیماریاں ہو، تو ان تمام کے لیے سب سے آسان اگر کوئی چیز ہے تو قرآن. بس قرآن کھولو، وضو کرو، کھولو، بیٹھ کر پڑھو، چاہے 2-4 رکوع ہی پڑھ لو، 1-2 صفحے ہی پڑھ لو، لیکن سکون مل جائے گا. کیوں؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کو سکون چاہتے ہو تو ذکر کرو، اور ذکر سب سے بڑا کون سا ہے؟ قرآن. قرآن سب سے بڑا ذکر ہے. اسی لیے ایک عجیب حالت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو قوم بھی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، یعنی مسجد میں فار ایگزامپل جمع ہو کر اللہ کی قرآن کی تلاوت کرتی ہے، چاہے گھر میں ہو چاہے مسجد میں بیٹھ کر، جو قوم بھی، یعنی جو لوگ بھی، جو مسلمان بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے یا تلاوت نہیں کرتا، قرآن یا قرآن کی باتوں کو سمجھاتا ہے، لوگ بیٹھ کے سنتے ہیں، درس قرآن ہو اور درس حدیث قرآن کی تفسیر ہے، جیسے یہاں ریاض الصالحین قرآن کی تفسیر ہے، اس کو سمجھتے ہو، سمجھاتے ہو، تو ان مجمع پر چاہے وہ عورتوں کا ہو یا مردوں کا ہو، اس جگہ میں اللہ کا سکون اترتا ہے. ہاں، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. اور چاروں طرف سے اس مجمع کو اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے، سراؤنڈ ہو جاتی ہے، اور فرشتے وہاں بیٹھ جاتے ہیں چاروں طرف ایسے، اور اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سامنے ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں کہ بیٹھ کر میری یاد کر رہے ہیں، یہ بیٹھ کر میرا ذکر کر رہے ہیں. اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ سکون والی اگر کوئی چیز ہے تو اللہ رسول کی بات ہے، قرآن ہے، قرآن کی بات ہے. اسی لیے حدیث قدسی ہے، انا جلیس من ذکرنی، جو میرا قرآن پڑھتا ہے یا جو میرا ذکر کرتا ہے یا جو بیٹھ کر کے میری بات آپس میں کرتے ہیں، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اب اللہ ساتھ ہے ہمارے. انا جلیس من ذکرنی، میں ساتھی ہوں اس کا جو میرا ذکر کرتے ہیں. اوصینی یا رسول اللہ، ابو ذر فرماتے اللہ کے نبی مجھے کوئی وصیت کر دو، کوئی چیز، کسی چیز کی وصیت کرو، یعنی کوئی اچھی چیز کی. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، علیک کتاب اللہ، میں تجھے وصیت کرتا ہوں اللہ کے قرآن کو پڑھنا. علیک بکتاب اللہ، اللہ کے قرآن کو پڑھنا. فَإِنَّهُ نُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ، تو قرآن پڑھے گا، یہ قرآن زمین میں تیرے لیے نور بن جائے گا. وَذِكْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ، اور آسمان میں اللہ تیری بات کرے گا فرشتوں کے سامنے. علیہ کا کون کہہ رہے؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ پوچھ رہے اللہ کے نبی کوئی وصیت کیجیے. اوصینی یا رسول اللہ، اوصینی یا رسول اللہ، علیک بکتاب اللہ فإنه نور لك في الأرض وذکر لك في السماء. معلوم ہوتا ہے قرآن کریم سب سے عمدہ چیز ہے. یہ کتاب پر رات ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کتنا اچھا لکھا ہے. فرمایا جب ہمارے بدن میں بیماری لگ جائے تو ہم قرآن سے دوا کرتے ہیں. اس کی دوا کیا ہے؟ قرآن ہے. جب ہمارے دل خراب ہو جاتے ہیں، خواہشات بڑھ جاتی ہے، تو ہم قرآن سے علاج کرتے ہیں. حضرت نے لکھا جب ہمارے اخلاق بگڑتے ہیں تو قرآن سے اس کو صحیح کرتے ہیں. جب ہمارے ارادے خراب ہو جاتے ہیں تو ہم قرآن سے ارادوں کو مضبوط کرتے ہیں، صحیح انٹینشن. جب ہمارے دل سو جاتے ہیں، ضمیر مر جاتے ہیں کہ اس کا ضمیر مر گیا، جب ہمارے ضمیر مر جاتے ہیں تو ہم قرآن سے اسے جگاتے ہیں. قرآن پڑھو دل جاگ جائے گا. اور جب ہمارے دلوں میں زنگ رست لگ جاتا ہے تو قرآن سے اس کی صفائی کرتے ہیں. اور جب ہمارے راستے میں تاریکی اور اندھیرا ہو جاتا ہے
تو ہم قرآن سے اس کو روشن کر دیتے ہیں. اور جب ہمارے رزق میں، دولت میں برکت ختم ہو جاتی ہے، تنگی ہوتی ہے، تو ہم اس برکت کو قرآن سے بڑھاتے ہیں، قرآن سے اس کو بڑھاتے ہیں. اور جب ہماری طبیعتیں بگڑ جاتی ہے، بجائے نیکی کے گناہ کرنے لگتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، یہ سب طبیعتیں خراب ہو گئی ہے، تو ہم قرآن سے انہیں لگام دیتے ہیں، قرآن کریم پڑھتے ہیں تو. اور جب ہماری زبان خراب ہو جاتی ہے، گالیاں، بکواس وغیرہ، تو ہم اپنی زبان کو قرآن سے درست کرتے ہیں. اور جب ہمارے اخلاق بگڑ جاتے ہیں تو قرآن سے اس کو سنوارتے ہیں. ابن قیم نے لکھا ہے قرآن خیر، اللہ کے نبی کا فرمان، خیر الدوا القرآن، بیسٹ دوا میری اور آپ کی زندگی کی قرآن کریم ہے. اسی لیے ایجپٹ میں ایک علمی تحقیق 210 مرتبہ قرآن کریم کو سننے کو آزمایا گیا، مسلم اور نان مسلم پر. سنو، دیکھو کتنی چینجنگ آتی ہے. 210 مرتبہ پورے قرآن، کبھی اس کو، کبھی اس کو، کبھی اس کو. عربی آتا ہو یا نہ آتا ہو، یو انڈرسٹینڈ قرآن اور ناٹ. تجربہ کیا ہوں. فرمایا کن لوگوں کے لیے، کتنی عمر کے لوگوں کے لیے؟ 17 to 40. یہی تو گناہ کرنے کا ٹائم. ایج 17، ایج 15 till ایج 40 آزمایا گیا. تو انہوں نے 42 مجلس میں کئی لوگ اسلام میں آ گئے اور کئی لوگوں کی زندگی بدل گئی، بیماریاں ٹھیک ہو گئی. کتنی بیماریاں، کئی بیماریاں ٹھیک ہو گئی. اسی لیے ہمارے صحابہ قرآن بہت پڑھتے تھے، بہت زیادہ، بہت پڑھتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی میرے ابا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ رونے والے آدمی تھے. He used to cry a lot. He used to cry a lot. جب وہ قرآن پڑھتے تو اپنے آنسو پر ان کا اختیار نہیں رہتا تھا، بہت روتے تھے قرآن پر. اور وہی رونے سے جہنم کی آگ کو بجھاتے. دنیا میں بجھا لو، وہاں مشکل ہے، وہاں کچھ نہیں ہے. عبداللہ ابن عمر صبح کی نماز میں فرمایا میرے والد فجر کی نماز میں اتنا روتے تھے قرآن پڑھتے ہوئے کہ میں نے رونے کی آواز تیسری صف میں سنی، اتنا روتے تھے. عمر بن الخطاب ایک رات عشاء کے بعد نماز میں کھڑے ہوئے ایک آیت کو اتنا دہراتے رہے، used to repeat the one ayat for whole night. اتنا روتے رہے، اتنا روتے رہے کہ آپ بے ہوش ہو گئے. لوگ آپ کی عیادت کے لیے آئے، کیوں روتے تھے؟ آخرت کے ڈر کی وجہ سے. میں رونے کا نہیں، میں صرف اتنا کہتا ہوں قرآن کو سینے سے تو لگاؤ. جب قرآن تو ذرا کھول دو. یہ تو قرآن پڑھتے پڑھتے روتے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی وائف کہتی ہے ہاں کہ میرے شوہر جب دشمنوں نے حملہ کیا، روف کے اوپر سے اندر آئے اور برچھا مارا، تو وہ پڑھ رہے تھے قرآن کریم کو، قرآن ہی تو پڑھ رہے تھے، اور خون جو گرا ہے نا تو قرآن کی ایک آیت پر گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ عثمان تیرے لیے کافی ہے، اللہ کافی ہے. وہ السمیع العلیم، وہ جانتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے. وہ قرآن آج بھی ہے ایجپٹ میں، ترکی میں. ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھتے تھے حضرت عثمان. ایک رکعت میں حضرت عثمان کیا کہتے ہیں؟ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرا زندگی کا ایک دن بھی ایسا گزرے کہ میں قرآن نہ پڑھوں. اور آخری دن بھی شہادت ہوئی تو قرآن پڑھتے پڑھتے ہوئی، پڑھتے پڑھتے. دشمن نے حملہ نہیں کیا، بس آ کے مار دیا، اوپر سے گرے، کڑے اور مار دیا. حضرت حمزہ فرماتے ہیں کہ حضرت اسما جو حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ہے،
وہ سورہ طور کی تلاوت انہوں نے شروع کی. دیکھو عورتیں، حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی. اور قرآن کریم کی آیت سورہ طور کی آیت نمبر 27 ہے، وَقِنَا عَذَابَ السَّمُومِ. پوائزنس، خطرناک عذاب سے اللہ مجھے بچا لے. اس آیت کو پڑھتی رہی. کہہ رہے ہیں حضرت حمزہ، میں بازار گیا، بازار سے واپس آیا تو اسی آیت کو وہ دہراتی رہی کہ اللہ ہمیں جہنم کی خطرناک تیز عذاب سے ہماری بچا لینا، حفاظت کر لینا. اتنا ایک ایک آیت کو پڑھتی تھی. بازار جانا، واپس آنا، ایک آیت پر روٹی رہی. اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ قرآن کریم ہم پڑھیں، یہ بہت زبردست چیز ہے. اسی لیے حضرت عثمان بن عفان نے فرمایا، او حذیفہ، حضرت حذیفہ سے کہا، حذیفہ بن یمان سے، ادھر آؤ، لو طہرت القلوب لم تشبع من قراءۃ القرآن. اگر تمہارا دل پاک ہو تو اس کو چین نہیں آئے گا قرآن پڑھے بغیر. ایک بات کیا کہہ رہے، تمہارا دل اگر پاک ہو، لو طہرت القلوب لم تشبع من قراءۃ القرآن، اس کا دل ہی نہیں بھرے گا، وہ کسی نہ کسی وقت قرآن کھول کے بیٹھ جائے گا چپ چاپ اللہ کو دیکھ، نہ بھی قرآن پڑھتی آئے تو دیکھتا رہے گا. وہ ایک آدمی کے بارے میں ہے نا، پڑھتے نہیں آتا تھا، 2 گھنٹے فجر کے بعد وہ انگلی ڈالتا تھا ایسے، پورا قرآن اس طرح ختم کرتا تھا، ہر تیسرے دن چوتھے دن ایسے. بس انتقال ہوا تو ایک آدمی نے خود بتایا کہ میری امپورٹنٹ چیز اس میں گر گئی، وہ دفن کرنے والا نہیں تھا. تو میں اس وقت وہاں پہنچا تو دیکھا چلو میں ہی جنازہ پڑھا دوں، دفن بھی شامل ہو جائے. تو میری امپورٹنٹ چیز، تو میں نے اس کے بیٹے سے کہا، بیٹی سے، بیٹے کہ مجھے پرمیشن دے، میں ذرا قبر کھود کے میری امپورٹنٹ، کہ اس کے بغیر، اس لیے اس زمانے میں پورے ہندوستان میں ان لوگوں کی حکومت چل رہی تھی وہاں، اور یہ آدمی ان کے لیے بہت بڑا آدمی تھا جس کے پاس سب لوگوں کے کیسز تھے، کورٹ کیسز. اگر وہ کورٹ کیس کی چیز ڈائری گم ہو جائے گی تو پھر ظاہری بات ہے نا کہ وہ اس کو بھی قتل کر دے. اس کو تلاش کرنے کے لیے اندر میں گیا تو پورا، اتنی قبر نہیں ہے، جہاں تک نگاہ اٹھائیں فلاور سے بھری ہوئی ہے. واپس آئے، دروازہ سب بند کر کے، اس کو تو وہ چیز مل گئی، واپس آ گئے. بیٹی سے پوچھا، ایک سوال کرتا ہوں، مجھے بتا تیرے ابا کیسے تھے؟ کہا میرے ابا تو نارمل تھے، نماز پڑھتے تھے وغیرہ. ہاں ایک کام کرتے تھے، فجر کے بعد قرآن پڑھتے نہیں آتا تھا، وہ یوں کہتے تھے انگلی رکھ کر کہ یا اللہ تو نے اس آیت میں جو کہا بالکل حق ہے، اس آیت میں تو نے جو کہا بالکل سچ ہے. پڑھتے نہیں آتا تھا لیکن قرآن میں اللہ تو نے یہ کہا سچ ہے، یہ سچ ہے، یہ سچ ہے. قرآن اس طرح ختم کرتے تھے. دیکھو اللہ نے مرتے ہی ان کی قبر کو جنت بنا دیا. قرآن سے محبت تھی نا. اسی لیے حضرت حسن ابن علی فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، تم میں سے پچھلے لوگ قرآن مجید کو اپنا رب کا پیغام سمجھتے تھے. او بھائی، اگر ہم کو انگلش لیٹر آیا ہوا ہے اور سمجھ میں نہیں آئے گورنمنٹ کا یا لائر کا یا کسی ٹیکس والوں کا یا کسی پیسے والوں کا، جو بھی ہو، تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا، مجھے انگلش نہیں آتا، میں کیا کروں گا؟ بتاؤں کیا کروں گا؟ میں لائر کے پاس جاؤں گا، میں کسی پڑھے لکھے آدمی کے پاس جاؤں گا نا، بھائی یہ کیا ہے؟ اور مجھے پوچھو، کبھی کبھی میں کہتا بیٹی ایک سمجھ میں نہیں آتا، کیا ہے؟ پڑھو اس کو، سمجھا، مجھے سمجھاؤ کیا ہے. تو وہ سمجھاتے ہیں ہم کو کہ کیا لکھا ہوا ہے. بھائی کیوں؟ اس لیے کہ بھائی میسج آیا ہے، یا تو بھرنے کے ہیں یا لینے کے ہیں، یا تو بھرنے کے ہیں یا تو لینے کے ہیں پیسے. تو ہم ہر ایک کے پاس جاتے ہیں سمجھنے کے لیے. فرمایا پچھلے لوگ قرآن کریم کو اللہ کا پیغام سمجھتے تھے کہ اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے خود بھی سمجھتے، نہ سمجھ میں آتا دوسرے کے پاس جاتے تھے. جی رات میں غور و فکر کرتے تھے کہ اللہ اس آیت میں کیا کہتا ہے، اور دین میں پھر وہ تلاش کرتے تھے. ارے اس آیت میں اللہ نے کہا ہے بھائی نماز پڑھو، تو دین میں پڑھتے تھے. اللہ نے کہا ہے، پیغام آیا اللہ کا، نماز پڑھو. اللہ نے فلاں کہا، بس فلاں کہا.
اس لیے ہمیشہ یاد رکھو قرآن کریم کو دل سے لگاؤ، چاہے ایک آیت ہی روزانہ پڑھو، ایک آیت ہی پڑھو، لیکن پڑھو، ایک دن بھی خالی نہ جائے۔ ایک دن ایسا آئے گا، ہمارے ایک استاد محترم شیخ کہتے تھے کہ ایک جگہ میں نے بیان کیا کہ بھائی دیکھو کچھ نہ ہو تو ایک آیت بھی پڑھ لو، تو ایک عالم نے مجھ پر اعتراض کیا کہ یار ایک آیت کیسے، آپ نے تو غلط کیا، علماء تو کہتے ہیں 3 پارے پڑھو، 1 پارا پڑھو۔ میں نے کہا چلو یار اب دوسری بار اس طرح بیان کر دوں گا، میں زیادہ پڑھو۔ 3-4 مہینے کے بعد، 5 مہینے کے بعد اسی عالم کی مسجد میں بیان ہوا، تو انہوں نے سنایا آپ نے جو کہا تھا نا کہ ایک آیت بھی پڑھ لو اخیر میں۔ اب میں نے دیکھا وہ لوگ جو ایک آیت پڑھتے تھے وہ کوارٹر اور آدھا اور پارا پارا پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ قرآن کے شروع کرنے سے قرآن نے ان کو قرآن کے ساتھ لگا دیا۔ ہاں، یہ قرآن ایسی چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں میگنیٹس ہے، یہ تمہیں پل کرتا ہے، یہ میگنیٹ ہے، میگنیٹ ہے، یہ پل کرتا ہے۔ ایک آیت پڑھتا ہے جی تو پھر دوسری آیت کی طرف اس کا شوق بڑھتا ہے، تیسری آیت کی طرف شوق بڑھتا ہے۔ یہ قرآن کی محبت سے ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت ابو سعید المعلی الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الا اعلمک سورۃ ہی اعظم سورۃ فی القرآن، کیا میں تمہیں ایسی سورت نہ سکھاؤں جو قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے؟ Can I teach you the biggest surah of the Quran Kareem? مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے کیا میں تمہیں ایسی سورت نہ سکھاؤں؟ The biggest surah of the Quran. فرمایا جی، جب نکلنے لگے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ آپ نے مجھے کہا تھا کوئی سورت سکھانے کا، سب سے بڑی کون سی ہے؟ فرمایا سب سے بڑی سورت کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ، جو ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ میں قرآن تو پڑھتا ہوں الحمدللہ، میں قرآن پڑھتا ہوں، نماز میں بھی قرآن سنتا ہوں، وہ پڑھ رہا ہے، لیکن ہمارا کنسنٹریشن نہیں ہوتا ہے اس امام کے قرآن کی طرف، نہیں ہوتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ قرآن نے کہا او نبی وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِِ، ہم نے تم کو ایک سورت دی جس کی 7 آیتیں ہیں، اور قرآن کریم دیا۔ تو الف لام میم سے لے کر سورۃ الناس پورا قرآن، اور ایک سورت سورۃ الفاتحہ ہم نے تم کو دی ہے۔ پہلے کسی امت کو سورۃ الفاتحہ نہیں ملی ہے، اس امت کو سورہ فاتحہ ملی ہے کہ چاہے فرض نماز ہو، ایون دو فرض صلاح، ایون دو واجب صلاح، ایون دو سنت نفل، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ عجیب سورہ ہے۔ بخاری شریف میں ایک واقعہ لکھا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک جماعت سفر میں نکلی، کچھ کام کے لیے بھیجا تھا انہوں، اب بھوکے ہو گئے، کھانا نہیں تھا، they were hungry, they were no، ایک ویلیج میں گئے، شہر میں، ان سے کہا بھائی کچھ تھوڑا کھانا دے دو، پیسے نہیں ہمارے پاس، منع کر دیا، ریجیکٹڈ، کھانا نہیں دیں گے، منع کر دیا۔ اب ٹھیک ہے چلو نہ دیں، یہ لوگ باہر آ گئے، ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگے، تو اس دیہات یا اس گاؤں کا ایک آدمی آیا، اور آنے کے بعد کہا بھائی تم میں سے کوئی ہے ایک آدمی جو کہ منتر جانتا ہو؟ اور بھائی ہمارے گاؤں کے سرپنچ چودھری بڑے آدمی کو سانپ نے کاٹ لیا، بخاری شریف میں، snake bit him، اور ہم نے گاؤں میں سے کسی نے کہا کہ اس جماعت میں کوئی ہوگا نیک آدمی، شاید اس کو کچھ پتا ہو کہ وہ پوائزن نکال دے۔ تو اب کیا، پوری بستی والے آ گئے، چلو یار کچھ ہیلپ کر دو، ہم نے پوری ٹرائی کی ہے، وی ٹرائیڈ وی کانٹ ہیلپ اور چودھری صاحب، تو تمہارے پاس کوئی علاج ہے؟ ایک صحابی نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، جان 4 پھونک،
جھاڑ پھونک میں جانتا ہوں، مگر تم نے ہمیں کھانا نہیں دیا، اکرام نہیں کیا ہمارا، تم نے کھانا مانگا نہیں دیا، اب میں جھاڑ پھونک نہیں کروں گا جب تک تم ہمیں انعام نہ دو، جی یعنی اجرت، پیسے لوں گا، اگر اکرام کرتے تو میں چھوڑ دیتا، لیکن تم نے اکرام نہیں کیا ہمارا، اب چارج کروں گا۔ صحابی نے کہا کیا کروں گا؟ چارج کروں گا، بخاری شریف میں یہ۔ تو ٹھیک ہے، کیا لوگے؟ کہا ہم دم کریں گے ٹھیک ہو جائے گا، بکریوں کا ایک ریور لیں گے۔ کتنا ریور؟ 30 بکریز، 30 گوٹس، 30 شیپ۔ اور یہاں کوئی علاج کرے تو اس کو 1 پاؤنڈ دینے کے لیے تیار ہے۔ بخاری شریف میں دیکھو 30 گوٹ چارج کروں گا میں۔ تو انہوں نے کہا یار ٹھیک ہے، اب چلے گئے وہاں، کہاں ہے تمہارا سردار چودھری صاحب؟ لاؤ ادھر، سلایا اس کو، سورہ فاتحہ پڑھا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اٹھاتے گئے اور دم کیا، فوراً ٹھیک ہو گیا، کھڑا ہو گیا، ایک دم اس پر کوئی بیماری باقی نہیں رہی، سب ختم ہو گیا۔ اب 30 گوٹس لے کر آیا صحابی، آ گئے تو چلو ہم بہت سارے صحابہ ہیں، آپس میں اس کو تقسیم شیئرنگ کر لیتے ہیں۔ ایک صحابی نے کہا نہیں، بنو نے شیئرنگ، وی ول ٹیک آل 30 گوٹس۔ کہاں؟ یہ بخاری شریف میں ہے، مدینہ منورہ۔ ہم پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے، یہ ہم نے چارج کیا ہے 30 گوٹس کو، یہ کھانا ہمارے لیے جائز ہے، حلال یا حرام ہے؟ یہ پیسے ہمارے لیے حلال ہے یا حرام؟ یہ گوشت کا جو گوشت ہے وہ حلال ہے یا حرام؟ اب یہ لوگ مدینہ منورہ آئے صحابہ کرام، یہ صحیح واقعہ بخاری شریف ہے، بخاری شریف صحیح واقعہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے واقعہ بیان کیا، کیسے ہوا؟ فرمایا ہم نے تو بس سورہ فاتحہ دم کر دی تو ٹھیک ہو گیا۔ قد اصبتم اقتسموا واضربوا لي معكم سہما، بخاری اور مسلم شریف میں، قد اصبتم، تم نے اچھا کیا، یعنی سورہ فاتحہ شفا ہے، اچھا کیا، اب تم تقسیم کر لو اور میرا بھی اس میں حصہ رکھنا۔ اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ یہ حدیث صحیح سنا رہا ہوں بخاری شریف میں، قد اصبتم اقتسموا، تم بھی آپس میں یہ تقسیم کر لو، وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَہْمًا، میرے لیے بھی تھوڑا حصہ رکھنا اس میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تھی اس سانپ کاٹے ہوئے شخص پر سورہ فاتحہ کی ایفیکٹ، سورہ فاتحہ کی تاثیر، کہ کوئی طبی دوا اس پر کام نہیں کی، اس بادشاہ پر، اس چودھری پر، لیکن سبحان اللہ ایسی بھاگی بیماری جیسے اونٹ رسی توڑ کر بھاگتا ہے، ایسی بات۔ تو قرآن کریم ایک عظیم الشان کتاب ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس قرآن کریم پر عمل کریں، اور اس کو اسی لیے قرآن کریم میں سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہتے ہیں، قرآن کی ماں۔ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ ام القرآن ہے۔ ہاں بہت زبردست ہے کہ اس میں 7 مسانی ہے، مکمل شفا بخش، مفید دوا، کامل رقیہ، مالداری اور کامیابی کی چابی، قوت حافظ، یعنی کسی کا دماغ کمزور ہو تو حضرت مدنی نے لکھا ہے سورہ فاتحہ، غم ہو، سیڈنس ہو، سوروز ہو، پریشانیاں ہو، گھبراہٹ ہو، سورہ فاتحہ پکڑو ایسا اور دم کر کے اس کو پیو، خود بھی دم کرو۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اوتیت فاتحۃ الکتاب من تحت العرش، اخرجہ الحاکم فی المستدرک، فرمایا مجھے سورہ فاتحہ عرش کے نیچے سے دی گئی ہے۔ کہاں سے دی گئی ہے؟ عرش ہے نا اللہ کا، اس کے نیچے خزانہ ہے، اس میں سے خزانے میں سے سورہ فاتحہ مجھے دی گئی ہے۔ اوتیت فاتحۃ الکتاب من تحت العرش، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ اس لیے بہت بڑی دلیل ہے کہ اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، الا اخبرکم بافضل القرآن، کیا میں تمہیں قرآن کی افضل سورت نہ بتلاؤں؟ فرمایا کون سی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اور ایک روایت میں ہے
امام احمد بن حنبل نے اس کو نقل کیا، الا اخبرکم باخبرکم بخیر سورۃ فی القرآن، کیا میں تمہیں قرآن کی آخری سورت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ آخری فرمایا کون سی؟ فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ہے جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بیٹھے ہوئے جیسے اللہ کے نبی جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آواز آئی زور سے، جیسے بم دھڑاکہ ہوتا ہے ایسی آواز آئی، بہت زور سے آواز آئی۔ تو ان دونوں نے ایسے آسمان کی طرف دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جبرائیل نے۔ کہاں دیکھا؟ آسمان کی طرف دیکھا۔ یہ مسلم شریف حدیث سنا، آسمان کی طرف دیکھا۔ فرمایا جبرائیل صاحب السلام نے، یہ ایک فرشتے کی آواز ہے، یہ فرشتہ پہلی بار آسمان سے زمین پر آ رہا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ یہ دروازہ کھولنے کی آواز، یہ فرشتہ آ رہا ہے، فرسٹ ٹائم ہی از کمنگ ان دس ورلڈ، he never come from the time he been created, years and years, a million years, first time آ رہا ہے۔ تو کیوں آ رہا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام فرمایا دو چیز لے کر آ رہا ہے تمہارے پاس، اسپیشل اللہ نے بھیجا اس کو۔ فرمایا کون سی؟ فرمایا ایسی دو چیز ہے کہ تم سے پہلے 124,000 نبی میں سے کسی کو نہیں دی گئی، no one got it before you, none any نبی۔ وہ دو چیز لے کر آئے۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا ایک ہے سورۃ الفاتحہ، اور دوسری لاسٹ 2 آیت آف سورۃ البقرہ، آمن الرسول۔ پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ پڑھو گے نا؟ ہاں۔ اسی لیے جبرائیل علیہ السلام کے علاوہ جو دوسرا فرشتہ تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بعد، یہ آیا اس سورت کے نزول کو۔ سبحان اللہ۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام مکہ مکرمہ میں یہ سورت مبارکہ لے کر آئے، پھر دوسرا فرشتہ اس کا ثواب بیان کرنے کے لیے آیا۔ دو نور ہے نا، اللہ آج دو نور تمہیں دیتا ہے، سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی لاسٹ 2 آیت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی لیے مسلم شریف میں ہے جو نماز میں پڑھتا ہے سورہ فاتحہ، تو فاتحہ میرے اور بندے کے درمیان میں آدھی آدھی ہے، میرے اور بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا۔ اب جو مانگے گا وہ کیا مانگا ہم نے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ میں عطا کر دیتے ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم نے قرآن کی کچھ فضائل اور سورہ فاتحہ کی خاص فضیلتیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ سورہ فاتحہ کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا چاہیے، پانی میں بھی دم کر کے، اور ویسے بھی سورہ فاتحہ کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، اس کو سورۃ الشفا بھی کہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ ام القرآن بھی ہے، سورۃ الشفا بھی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا حنان یا منان، یا دیان یا سلطان، یا قدیم الاحسان۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا۔ اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، تیری تعریف کی ہے۔ اللہ ہمیں قرآن سے وابستگی نصیب فرما، قرآن پڑھنے کا شوق اور جذبہ نصیب فرما۔ اللہ ہمیں قرآن سے محبت نصیب فرما۔ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے سمجھانے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ قرآن کو سینے سے لگانے والوں میں سے بنا دے، قرآن کو آنکھوں سے لگانے والے بنا دے، قرآن کو دل میں اتارنے والوں میں سے بنا دے۔ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے والوں میں سے بنا دے، جو سب سے بڑا ذکر ہے۔ اے اللہ جتنا ہو سکے ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس قرآن کی برکت سے ہمارے ہر گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ظاہری باطنی بیماریوں کو دور فرما، گھریلو اور گھر کے باہر کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اس قرآن کی برکت سے ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، قرآن کی برکت سے ہمارے گھروں میں سکون نصیب فرما۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی جتنے فضائل بیان فرمائے ہیں، اللہ ہمیں اس میں حصہ نصیب فرما۔ قرآن کریم الہ العالمین
اے اللہ مرتے دم تک جتنا ہو سکے ہمیں پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمیں شفا بھی نصیب فرما، یا اللہ ہماری ہر قسم کی بیماریاں پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہماری روزی میں برکت عطا فرما، ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما، یا اللہ ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دین کے داعی بنا، مخلص بنا، اولیاء میں سے بنا، اے اللہ صاحب قرآن میں سے بنا، اے اللہ قرآن کریم کو پھیلانے والوں میں سے بنا، قرآن کریم کو سمجھانے والوں میں سے بنا، یا اللہ یا رحمان جو بھی بیمار ہو اس مجمع میں قرآن کی برکت سے سب کو شفا نصیب فرما، اللہ قرآن کی برکت سے ہماری اس مسجد کو آباد فرما، جتنے لوگ آتے ہیں درسوں میں اے اللہ ان کا آنا قبول فرما، قدم قدم ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنا، مغفرت کا ذریعہ بنا، اللہ اپنے کام کاج کو چھوڑ کر یہ ہمارے بھائی اور یہ ہماری بہنیں اور مائیں دور دور سے آتی ہے، اللہ ان کا آنا اور اس مجمع میں بیٹھنا تو قبول فرما، اور اس قرآن کی برکت سے اے اللہ تو سب کی جائز تمنائیں پوری فرما، یا اللہ جو بھی بیمار ہو اے اللہ قرآن کی برکت سے شفائے کاملہ نصیب فرما، یا اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہماری اہل و اولاد کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، اللہ ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما، اللہ اپنے فضل و کرم سے رحم و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان مخلصین اور مخلصات کی آمین کے ساتھ ہماری آمین کو ملا کر ہماری دعا اور توبہ کو قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔